تین طلاقوں کے بعد اکٹھے رہنا، رشتہ دار کیا کریں؟ کچھ سال پہلے میرے بھائی نے اپنی بیوی کو 3 بار طلاق کہہ دینے کے بعد اپنے اور بیوی کے والدین کے کہنے کی وجہ سے بیوی کو ساتھ رکھا ہوا ہے۔ اب کچھ دن پہلے بھائی نے پھر سے 3 طلاق کہہ دی ہے اور مجھے ڈر ہے کہ وہ پھر سے سلو کر کے انہیں ساتھ رکھ لیں۔ میں ان کی چھوٹی بہن ہوں اور شادی شدہ ہوں۔ میں نے پہلے بھی انہیں سمجھایا تھا اور اب بھی سمجھا رہی ہوں کہ یہ صحیح نہیں ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ مانیں گے۔ کیا مجھے ان حالات میں اپنے بھائی کے ساتھ رشتہ داری ختم کر دینی چاہیے؟ نائلہ صاحبہ لاہور سے۔ اگر واقعی آپ کے بھائی نے ایسا کیا ہے تو یہ خالص زنا ہے، حرام کاری ہے۔ آپ کو چاہیے اس بھائی سے تعلق ختم کر دیں، ورنہ ایسا نہ ہو آپ پہ بھی اللہ کا عذاب آئے۔ بالکل بائیکاٹ کریں، زنا کو حلال سمجھ کے کیا جا رہا ہے تو۔ اور 3 طلاقوں کے بعد جو اہل حدیث سے فتویٰ لے لیتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیں اس سے بھی بیوی حلال نہیں ہوتی۔ اہل حدیث کا مذہب اس بارے میں بالکل باطل ہے، کالعدم میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ طلاق کے مسئلے کو اللہ نے قرآن میں انتہائی وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ 3 طلاقوں کے بعد بیوی حلال نہیں ہے۔ اور یہ فضول سی بحث کہ ایک مجلس کی 3 طلاق اور اکٹھی الگ الگ مجلس کی 3 طلاق، اس میں قرآن نے کوئی فرق نہیں کیا، نہ حدیث میں کوئی فرق ہے۔ اور ہمارے ہاں بعض اہل حدیث حضرات ترجمہ حدیث کا غلط کرتے ہیں۔ میں کلپ سن رہا تھا، اہل حدیث عالم ٹی وی میں بیان کر رہے تھے کہ نبی کے دور میں ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں۔ ایسی کوئی حدیث سرے سے موجود ہی نہیں ہے جس میں آتا ہو کہ نبی کے دور میں ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہوتی تھیں۔ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، ترجمہ غلط کیا جاتا ہے۔ وہ حدیث میں جو آتا ہے نبی کے دور میں جو 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں، تو بالکل ایسے ہی جیسے حدیث میں آتا ہے نبی کے دور میں متع کیا جاتا تھا، تو نبی کے مشورے سے تھوڑی معاذ اللہ کیا جاتا تھا۔ وہ حضرت عمر نے متع پہ پابندی لگائی تھی، تو وہ نبی نے پابندی لگا دی تھی اس لیے حضرت عمر نے لگائی۔ تو اسی طرح 3 طلاقوں کو جو ایک سمجھا جاتا تھا، وہ ایک مجلس کی ہوں یا الگ الگ مجلس کی، زمانہ جاہلیت میں چونکہ ایک سمجھا جاتا تھا تو بعض حضرات اس کو بھی ایک ہی سمجھتے تھے۔ تو نبی نے حکم نہیں دیا تھا کہ 3 طلاقیں، کہ صحیح بخاری میں واضح حدیث موجود ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو 3 کاؤنٹ کیا ہے۔ اور حضرت عمر نے بھی جو فیصلہ کیا کہ 3 ہوں گی، وہ فیصلہ اگر قرآن و سنت کے خلاف ہوتا صحابہ نہیں مانتے اس کو، تمام صحابہ نے اس کو فالو کیا، پوری امت کا اجماع ہے۔ اور اجماع ایک حجت قطعیہ ہوتی ہے، ایسی دلیل ہوتی ہے جس کے مخالفت کی آپ کو قطعاً اجازت نہیں ہوتی۔ تو چاروں اماموں کا اس پر اجماع ہے، تمام محدثین کا اس پر اجماع ہے۔ 7ویں صدی ہجری میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے قول کیا تھا کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں، جس پر ان کو جیل میں بھی جانا پڑا اور امت نے پھر اس کی شدید مخالفت کی۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے ان کا ساتھ دیا اس مسئلے میں، لیکن ابن رجب جو ان کے شاگرد تھے انہوں نے اپنے استاذوں کی مخالفت کی۔ انہوں نے بولا کہ وَعْلَمْ أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عَنْ أَحَدٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ وَلَا مِنَ التَّابِعِينَ وَلَا مِنْ أَئِمَّةِ السَّلَفِ الْمُعْتَدِّ بِقَوْلِهِمْ فِي الْفَتَاوَى فِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ شَيْءٌ صَرِيحٌ أَنَّ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ بَعْدَ الدُّخُولِ يُحْسَبُ وَاحِدَةً إِذَا سَبَقَ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ۔ انہوں نے لکھا کہ اس پر کوئی ایک روایت بھی نہیں ہے جس میں واضح ہو کہ 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی ہیں۔ اور بعض جو حضرت رکانہ کی حدیث پیش کرتے ہیں کہ ایک مجلس کی 3 طلاق کو نبی نے ایک شمار کیا، وہ حدیث انتہائی ضعیف ہے۔ اس کی سند کوئی پڑھ کے سنا دے کوئی حدیث اہل حدیث عالم، میں سند بتا دوں گا کہ یہ یعنی راویوں کے نام بھی غائب ہے بعض روایتوں میں۔ تو ایسی لنگڑی لولی روایتیں جن کے نہ سر نہ پیر، ان روایتوں کی وجہ سے ایک حرام کو حلال کر دیا اور پوری امت کا اجماع اور قرآن کی آیتیں ساری ایک طرف چھوڑ دیں، تو اس سے یہ بالکل ایک علمی خیانت ہے۔ قرآن میں اللہ نے سورہ طلاق میں طلاق کا طریقہ بیان کیا ہے کہ اکٹھی طلاقیں مت دیا کرو، اور اس کی حکمت بیان کی ہے لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، ہو سکتا ہے اللہ صلح کی صورت پیدا کر دے۔ تو وہ اللہ حکمت اسی لیے تو بیان کر رہے ہیں کہ اکٹھی دو گے تو صلح کے راستہ بند ہو جائے گا۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مفسر قرآن ہیں، وہ بھی اس کی یہ تفسیر بیان کرتے ہیں کہ جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق نہیں دیتا، اکٹھی طلاقیں دیتا ہے، تو اس نے اپنی جان پہ ظلم کیا اور اس کے لیے راستے بند ہو گئے ہیں۔ تو صحابہ کا اجماع، خلفائے راشدین اور چاروں امام اور محدثین سب ایک طرف، اور ہمارے ہاں چند اہل حدیث، اور اہل حدیث بھی اس میں اتفاق نہیں ہے ان کا، بہت سے اہل حدیث علماء بھی کہتے ہیں 3 ہی ہوتی ہیں۔ تو سب کو چھوڑ کے ایک سعودیہ کے ایک مفتی تھے بن باز، ایک صالح العثیمین اور چند ایک ان کو فالو کر رہے ہیں، اور مسئلہ اتنی اہمیت کا حامل ہے۔ تو اس سے یاد رکھیں یہ بیوی حلال نہیں ہوگی اور اس کا بالکل بائیکاٹ کرنا فرض ہے۔ اور اس مسئلے میں کوئی بھی اہل حدیث عالم مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دلائل کمزور ہیں، امت کے دلائل، اجماع کے دلائل کمزور ہیں، تو میں جہاں چاہیں جو ہے نا کوئی مشہور عالم ہو تو وہ لائیو ریکارڈنگ کے ساتھ مجھے بٹھا دیں، میں ان سے اس بارے میں ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں اور دلائل کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس لیے 3 طلاقیں دینے کے بعد اگر کسی نے بیوی کو رکھا ہوا ہے تو بیوی حلال نہیں ہوگی، آخرت میں الٹے لٹکے ہوئے ہوگی۔ اللہ کے بندو، اس میں اللہ کا خوف کرو۔ یہ قرآن جہاں طلاق کے مسائل بیان کرتا ہے وہاں ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں،
بار بار بیان کر رہا ہے کہ اللہ کی حدود ہیں، وَمَن يَتَعَدَّ حدود اللہ، جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا اپنی جان پہ ظلم کرے گا۔ تو آج آپ طلاقیں دینے کے بعد بیوی کو رکھ لو، دنیا میں کچھ نہیں ہوگا، لیکن آخرت میں آپ کو پتہ چلے گا آپ نے اپنی جان کے ساتھ ظلم کیا تھا۔ اس لیے حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہ کریں آپ۔ تو اگر آپ کے بھائی نے ایسا کیا ہوا ہے، طلاقیں دے کے رکھا ہوا ہے، اور آج بہت سے لوگ رکھ رہے ہیں، فتوے آپ کو مارکیٹ میں ہر قسم کے مل جائیں گے، جو چاہیں فتویٰ جس مفتی سے لکھوانا چاہیں، آج کل ہر طرح کا مفتی اویلیبل ہے مارکیٹ میں، آپ کو فتویٰ آپ کی مرضی کا مل جائے گا۔ تو پوری امت کا جو فتویٰ ہے اسی کو فالو کریں۔ جو ہمارے سنجیدہ دینی مدارس ہیں، ان کے دارالفتہ ہیں، جہاں مفتیان کرام بیٹھے ہیں، جن کی پوری پوری زندگیاں فتوے کے کام میں لگ گئی ہیں، ان سے فتویٰ لیں۔ ایسے نہیں کوئی بھی اٹھ کے کچھ بھی فتویٰ دے دے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہو۔ اور ایسا فتویٰ جو صحابہ کے خلاف جا رہا ہو، تو ایسا فتویٰ دینے والا کتنا بڑا مفتی ہو، اس کے فتوے کو فالو بالکل بھی نہیں کرنا ہے، کیونکہ صحابہ نے دین کو سب سے پہلے